یہ جو دو چیزیں ہیں، شراب اور جوا، شراب اور جوا، ان دونوں میں فوائد بھی ہیں، نقصان بھی ہے۔ شراب میں اگر فائدے نہیں ہے تو ساری دنیا پاگل ہے جو پیتی، ساری دنیا پیتی ہے شراب، تو اگر اس میں کوئی فائدہ نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جو پیتی ہے۔ اور ایسے ہی سٹا اور جوا اور لاٹری، اس میں بھی فائدے ہیں، اگر فائدے نہیں تو ساری دنیا باولی ہے جو سٹے کھیلتی ہے اور جگار کھیلتی ہے۔ فائدے بھی ہیں اس میں، لیکن ان دونوں کے اندر نقصان بھی ہے۔ تو اب نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، لہذا اب اس کو ترازو لے کر تولنا پڑے گا، ایک طرف فائدوں کو رکھنا پڑے گا، ایک طرف نقصان کو رکھنا پڑے گا۔ اگر فائدے زیادہ ہیں تو اسے شریعت جائز کہے گی، اور اگر نقصان ہیوی اور بھاری اور ہے تو شریعت ان فائدوں کو نہیں دیکھے گی اور اسے ناجائز کہے گی۔ میرے جیب میں ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب میں بیچ میں دیتا جا رہا ہوں۔ میرے جیب میں ایک سوال ہے کہ لاٹری کیوں حرام ہے، تو میں نے سوال کبھی ذکر بھی کیا تھا۔ ایسا ہی میرے جیب میں ایک سوال ہے کہ خنزیر کیوں حرام ہے، خنزیر کا جو گوشت حرام کیا ہے تو کیوں حرام ہے، تو خنزیر کا مسئلہ تو رہنے دو، تو کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ لیکن یہ لاٹری کا مسئلہ جو آیا ہے تو شراب اور لاٹری، ان دو چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اس میں دو نقصان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، خمر، لاٹری، میسر، انصاب مانے وہ استھان کافروں کے، جن استھانوں پر وہ جا کر قربانیاں کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور ازلام یہ سٹا کھیلنے کے ایک تیر تھے، تو تیروں کے ذریعے سے جو سٹا کھیلا جاتا ہے، تو تیروں سے سٹا کھیلا جائے یا کسی اور طریقے سے سٹا کھیلا جائے، ایسے ہی شراب اور ایسے ہی استھان، یہ چاروں چیزیں گندگی ہیں، رجسن، گندگی ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، لہذا ان چاروں چیزوں سے بچو، اگر ان سے بچو گے ان چاروں چیزوں سے تو ہی تم کامیاب ہوگے، لعلکم تفلحون۔ گندگی، دیکھو گندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گندگی ظاہری ہوتی ہے اور ایک گندگی چشمے سے نظر نہیں آتی ہے۔ عقل ہو تو گندگی سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ چشمے سے جو نظر آتی ہے، آنکھوں سے نظر آتی ہے، وہ تو وہ گندگی ہے جو حسی اور ظاہری گندگی کہتے ہیں، پخانہ ہے، پیشاب ہے، یہ ہے وہ گندگی۔ اور عقل سے جو گندگی سمجھی جا سکتی ہے وہ کون سی گندگی ہے؟ حلال اور حرام۔ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے؟ حلال طیب ہے اور حرام خبیث ہے، حلال پاکیزہ ہے اور حرام گندا ہے۔ یہ جو حرام کی گندگی ہے یہ آنکھ سے نظر آنے والی نہیں، یہ ایمان کی عقل ہو، ایمان والی عقل ہو تو ایمان والی عقل سے حرام کی گندگی سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، لاٹری ہے اور خمر ہے، اس کی گندگی آنکھ سے سمجھ میں آنے والی نہیں، اس کی گندگی ایمان کی آنکھ ہو، ایمان والی عقل ہو تو اس ایمان والی عقل سے سمجھ میں آئے گا کہ شراب گندی چیز ہے، لاٹری گندی چیز ہے۔ کیوں؟ حرام ہے اس لیے گندی ہے۔ دوسری چیز کہ دونوں شیطان کے عمل سے ہے، دونوں شیطان کے عمل سے ہیں، اس کے کیا مطلب؟ اس کا مطلب قرآن کریم نے خود آگے سمجھایا، لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ قرآن نے کہا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں عداوت ڈال دے، اور عداوت سے آگے بغضا یعنی آخری درجے کی دشمنی ڈال دے، یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء،
کن؟ ان دو چیزوں کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے اور لاٹری کے ذریعے سے۔ شراب اور لاٹری کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان میں عداوتیں اور نفرتیں اور بغضاں تمہارے درمیان میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور شیطان ان دو چیزوں کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے تمہیں ان دو چیزوں کے ذریعے سے روکنا چاہتا ہے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، جب اتنے بھاری نقصان ہیں ان دو چیزوں میں، لاٹری میں اور شراب میں، جب اتنے بھاری نقصان ہیں تو کیا تم بچو گے یا نہیں بچو گے اس سے، ان دونوں چیزوں سے؟ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور تراویح میں پڑھی جا چکی ہیں۔ ان آیتوں میں آپ غور کریں گے تو اس نے بتایا کہ یہ دو چیزیں، شریعت نے ان دونوں چیزوں کو حرام اس لیے کیا ہے کہ شیطان ان دو چیزوں کے ذریعے سے انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، نمازوں سے غافل کرتا ہے، آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ دنیا کا جائزہ لیجئے کہ برطانیہ میں لاٹری چل رہی ہے، وہاں تو کوئی دشمنیاں نہیں ہو رہی، اور ہمارے ملک میں گورنمنٹ لاٹری چلا رہی ہے، کوئی دشمنی، یہ تو گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے اور گورنمنٹ کے کنٹرول کی وجہ سے تھوڑا بہت چل رہا ہے۔ لیکن جب لاٹری جائز ہو جائے گی اور چلنے لگے گی اور دنیا میں ہر کوئی لوگ کرنے لگیں گے تو آؤ ہمارے ہندوستان میں، وہاں لاٹریاں اور سٹے روز پبلک کھیلتی ہے، اور ان میں کتنے آپس میں اختلافات اور جھگڑے اور کتنے ناحق قتل ہو جاتے ہیں، روز کتنے ہی واقعات ہیں۔ اور شراب پینے میں، شراب پی کر کے لڑ پڑتے ہیں اور لڑ کر ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالتے ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کو، دنیا کے حالات سے مجھ سے زیادہ آپ حضرات واقف ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کے ذریعے سے شیطان انسانوں کے درمیان میں فساد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک الگ بات ہے کہ سب کو اتنی پلا دی کہ کنٹرول میں رہو، زیادہ مت پیو، کہ بھئی کہاں لڑائی ہوئی؟ تو لڑائی اس لیے نہیں ہوئی کہ تم نے کنٹرول کر کے تھوڑی تھوڑی پلائی، کہ بھئی یہاں لاٹری ملک میں چل رہی ہے اور کوئی جھگڑا نہیں، بھئی جگہ گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، لیکن ہمیشہ ہر جگہ گورنمنٹ تھوڑی کنٹرول کر سکے گی۔ جب جائز ایک چیز ہو جائے گی تو اسے کون کنٹرول کرے گا؟ تو غرض یہ دونوں چیزیں، ان میں بے شک فائدے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور لاٹری کے بارے میں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، آپ کہیے لوگوں سے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یہ خود قرآن کریم میں ہے کہ ان دونوں چیزوں میں، لاٹری میں بھی اور شراب میں بھی، دونوں چیزوں میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں۔ فائدے ہیں جبھی تو ساری دنیا کے عقل مند پیتے ہیں، کوئی پاگل ہے ساری دنیا کے سے پیسے خرچ کر رہے ہیں اور پی رہے ہیں؟ اور لاٹری ہے جو کھیل رہے ہیں تو کوئی فائدہ کچھ پیش نظر لوگوں کے ہے، جبھی تو لاٹریاں کھیل رہے ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا کہ بے شک لوگوں کے لیے اس میں فوائد ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر گناہ جو ہے وہ گناہ بہت بڑا اور بھاری گناہ ہے۔ لہذا وہ جو بہت بڑا اور گناہ بھاری گناہ ہے، جس گناہ کو دوسری جگہ قرآن نے سمجھایا ہے کہ شیطان لاٹری اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان میں یہ چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس بڑے گناہ کو پیش نظر رکھ کر کے شریعت نے شراب کو اور لاٹری کو حرام کیا ہے۔